کر کے نعرہ حیدری بسم اللہ صلوات بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم عداوتہم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، برادرم میجر اسد صاحب، بھائی منتظر عباس، محترم امجد خان صاحب اور وہ تمام احباب دام درم سخنے جو آج کی اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی حاجات پوری فرمائے، ضرور آمین کہنا میرے اللہ مجھے اس ذکر کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما، جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے مالک قبول فرما، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، ضرور آمین کہا کرو میرے اللہ حسین سخی کے ماتمیوں کو ہر دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ بزرگ جس دعا کے لیے کہہ رہے میرے اللہ دعا قبول فرما، میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے، میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما اور ہم گنہگاروں کو باران رحمت نصیب فرما، صلوات سارے مل کے بلند آواز مہربانی کرو صلوات سارے پڑھو۔ بھیا ایک مجلس میں اتنی ساری چیزیں سنا دوں؟ اچھا ایک سنا دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا آگے نہیں آ جاتے بھائی جان آپ لوگ؟ ہاں دو چار قدم آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے آ جائیں تو ذرا ماحول جلدی بن جائے گا، آپ مہربانی اگر کر دیں، میں اتنی دور سے آگے ہوں تو آپ وہاں سے یہاں تک تو آئے، دوروں آئے ہو، سرگودیوں آئے ہو، اچھا زندگی ہوگی سخی حسین وسطہ رکھنے۔ چلیں جی میں ایک چیز کوئی سنا دیتا ہوں، اب یہ حکم پورا کر لوں جی میں، حکم ہے مجھے کہ حدیث قصہ کا ترجمہ سنا دے۔ حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو، بھائی جان ذرا اس سے کہیے گا سرگوشی جبریل دے دے مجھے، دیکھو حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو، حدیث قصہ کا معنی ہے چادر والی بات، بولو شاباش، اتنی دور سے جو آئے ہو تو بولو پھر ماحول بناؤ، حکم بھی تمہارا پورا کر رہا ہوں، اپنی مرضی کی شے پڑھنے لگا تھا تم نے حکم کر دیا۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو، حدیث قصہ چادر والی بات، اس بات میں نبی بھی شریک ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، تسا تو بارش بول دے رہے آج تو موسم بڑا مزیدار ہے، اس بات میں نبی بھی شریک ہے، اس بات میں علی بھی شریک ہے، اس بات میں سیدہ بھی شریک ہے، اس بات میں حسن بھی شریک ہے، اس بات میں حسین بھی شریک ہیں، لیکن یہ حدیث محمد نہیں۔ شاباش ناصر بھائی بڑی مہربانی، بھائی منتظر شکریہ اس بندے کا جو اس مشکل جملے پہ بولا، یہ حدیث محمد نہیں، یہ حدیث علی نہیں، یہ حدیث بطول نہیں، حدیث الحسن نہیں، حدیث الحسین نہیں، حدیث قصہ، اللہ جانے کتنی عزتوں والی چادر ہے، شاباش شاباش، سارے بولو حیدری، محسوس ہو رہے ہیں نا مجلس ہو رہی،
14 صدیوں کے بعد کچھ ارباب منبر نے یہ فرمایا کہ حدیث قصہ مشہور تو ہے، مستند نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، دل مانے تو اگلے سال بلا لینا، ورنہ یا علی یا علی۔ حدیث قصہ کی سند نہیں ملتی، کسے چاہیے؟ یہ کیسٹ بن رہا ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چودھری ناصر کی موجودگی میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، سرپاک چکوال کا ٹائم آپ لوگ بنا لو، مجھے بلاؤ جب کہو، میں اپنی ساری مجلسیں، ساری مجلسی مصروفیت چھوڑ کے آنے کو تیار ہوں۔ حسین کی اماں سے لے کے آیت اللہ خمینی تک سارے نام نہ بتاؤ، مجھے قتل کر دینا، جب ٹائم بنا لو، جب آپ کا جی بنے، آج بنا لو، کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں، آج بنا لو، پورا چکوال، پورا تلگنگ، پورا پہاڑ اکٹھا کرو، میں نام نہ بتاؤں سارے، میں سند نہ دوں، میں کتابوں کا حوالہ نہ دوں، میں کتابیں نہ لے آؤں، مجھے قتل کر دینا۔ منبر پہ کہا گیا ہے جی حدیث قصہ نہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعائے کمیل بھی پڑھو، حدیث قصہ بھی پڑھو۔ دعائے کمیل کا اپنا ثواب ہے، حدیث قصہ کی اپنی عظمت ہے، دونوں مشہور دعائیں ہیں، دونوں مستند دعائیں ہیں، دونوں کا ثواب ہے، دونوں میں عبادت ہے، دونوں میں مشکل کشائی ہے، دونوں میں حاجت روائی ہے، دونوں میں مشکلات کا حل ہے، دونوں سے پریشانیاں، بول تو صحیح یار، اتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دونوں میں مشکل کشائی ہے، دونوں میں حاجت روائی ہے، دونوں میں مشکلات کا حل ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی بندے نے دونوں کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، شوکت منبر حسین پہ کہہ رہا ہے میں قبر کی رات تک اس بندے کا شکر گزار رہوں گا جو اس جملے کی قیمت دے دے۔ اگر نہیں پڑھا، آج جا کے دعائے کمیل کا بھی ترجمہ پڑھنا، حدیث قصہ کا بھی ترجمہ پڑھنا، میری بات غلط ثابت ہو جائے مجھے قبر تک نہ سننا۔ دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں چھوٹا سا ایک فرق ہے، دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد۔ نہیں جو بول سکتا وہ مجلس سے باہر چلا جائے، میرے بعد والے بندے کو سن لے۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے بلند کر کے حیدری۔ سلام ہے مرتضی جی، آپ کی اس مجمع کو سلام ہے۔ امجد بھائی کمال ہو گیا ہے، اتنی مشکل بات میں نے شروع کر دی ہے اور اتنی کمال داد مل رہی ہے۔ مہربانی بیٹا آپ جیئے۔ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے۔ بیٹی کے دروازے پہ آئے نبی، بسم اللہ، آئیے آئیے آئیے، بڑی جگہ ہے۔ بیٹی کے دروازے پہ آئے نبی، دستک دی، اجازت لی۔ محمد بطول کے گھر بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ ہائے ہائے تیری زندگی ہو بھئی یار، تواڈے ہاتھ سلامت ہو جوانہ ہو، سلام ہے تواڈے بولن بھی سلام ہے۔ اور میں منبر حسین پہ ہاتھ رکھے کھڑا ہوں، میں نے زندگی میں بغیر وضو کے مجلس نہیں پڑھی۔ میں ذکر حسین کو قرآن سمجھتا ہوں، یہ ہاتھ رکھ کے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اس جملے کی اتنی بڑی داد نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا، اگلا جملہ کبھی نہ بولتا۔ وہ جملہ جو میں نے انڈیا اور حیدرآباد، دکن اور مسقط کے مجلسوں میں کہا ہے، وہ جملہ میں تمہاری نظر کر رہا ہوں۔ پوچھ لیا بیٹی نے باپ سے، بابا کیا آپ کی شریعت میں واجب ہے کہ باپ بیٹی کے دروازے پہ رکے؟ فرمایا باپ پہ واجب نہیں کہ بیٹی کے در پہ رکے، رسول پہ واجب ہے بطول کے در۔ جی خان جی، بولو جان خان جی، بسم اللہ بھائی ناصر مل کے حیدری حیدری، جڑے دھوپے چ بیٹھے ہو تسیں بولو حیدری۔ راضی ہو؟ اب میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، اب یہ فرمائش آ گئی ہے تو میں مومن کی بات ٹال نہیں سکتا، راضی رہیے گا۔ باپ پہ واجب نہیں کہ وہ بیٹی کے در پہ رکے، رسول پہ واجب ہے۔ زندگی ہوئے ہو تواڈی، وہ بطول کے در پہ رکے، بیٹی کے در پہ رکے، سلام کیا، اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے۔ پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفن، فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، جب ذاکرین کی فہرست بنتی ہے جو سب سے آخری نام ہے وہ ہے شوکت رضا، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، محسوس مت کیجیے گا، اگر جرت نہ سمجھے تو ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں کمزوری محسوس کرتا ہوں تو آپ علاج کروائیں،
کسی حکیم کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، مطب پہ جائیں، کلینک پہ جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، گھر کیوں آ گئے؟ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آیا ہوں۔ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آیا ہوں، منڈے والوں تمہاری مرضی، میگن والوں اگلی زندگی مجھے بلاؤ نہ بلاؤ، لیکن ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا وہ چپ رہ گیا، میں اس کے سر تک آ جاؤں گا۔ علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے۔ مولوی کو کہاں سے سمجھاؤں؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول۔ مہربانی مہربانی میرا بزرگ، تھوڑی داد میرے واسطے بہت قیمتی ہے۔ حیدری بولو، اس بادشاہ کو بندہ نعرہ لا سکتا ہے؟ حیدری، ڈال کے ہاتھ اونچے، حیدری۔ راضی بیٹھے ہو؟ حسین راضی ہوں نے۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے، بیٹے تسلی سے بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھو، وہاں ٹھنڈ ہے، ادھر آ کے بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ 1,23,000، یہ شوز اتارو، شوز اتارو، شاباش، اتار دو۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ ہن باشی خان یا پھر پہاڑ تے انصاف کو نہیں، یا پھر میں جملہ آکھن لگا میں نہیں پتا بھائی ناصر کیڑا بندہ رلے کیڑا بندہ نہ رلے۔ میری شہزادی نے اپنی چادر اٹھائی، اٹھا کے بابا کے تن پہ تان دی۔ اردو بھی پڑھیا کرو ظالمو۔ ہاں، میری شہزادی نے چادر اٹھائی، اٹھا کے بابا کے تن پہ تان دی۔ بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گیا۔ او ساخری حلالی کو سلام ہے میرا۔ جی جی جوانو سلام تمہیں، تمہاری عزت والی ماؤں کو سلام۔ حیدری فرمائش تین کی تھی، تین نعرہ لائے نہیں، ایک کو گالتے نہیں نا جی، میں نوکرم تھوڑی عزت سلامت۔ بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گیا۔ سیدہ روایت فرماتی بی بی بھائی ربناز روایت فرماتی ہیں بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا۔ میں جب پہلی بار یہاں 3 سال پہلے آیا، مجھے میجر اسد صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کے لوگ شاعری بہت پسند کرتے ہیں، آپ شعر کم پڑھتے ہیں، میں اس لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناسے امام بیٹا۔ آہا آہا، یہ حق ہے، بالکل میں راضی ہو گیا، بالکل میں راضی ہو گیا، 14 دی قسم میں راضی ہو گیا۔ حیدری بی بی فرماتی ہے بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناسے امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بصد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیک السلام بیٹا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیک السلام بیٹا۔ حسن نے آ کے اماں کو سلام کیا، سلام کے بعد پہلا جملہ کہا یا اماں انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانھا رایۃ جدی رسول اللہ، املا انشاء کرت حوالہ صرف نحو عبارت، ہر شے کی ذمہ داری شوکت قبول کر رہا ہے۔ سمجھ آئے تو علی کے بیٹوں کی قسم بولنا ورنہ میرا مقدر۔ حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سن۔ کیا کہنے، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ حلالی بولو حیدری، اللہ اکبر، زندگی ہوگی حیدری۔ سلام آپ کو، آپ کے معیار کو سلام بیٹا، آپ کی ذات کو سلام۔ حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بھیا جگہ دے دو یہی بزرگوں کو۔ حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا۔ دیکھو سفید ریش بزرگ بول رہا ہے نا، جوان بول رہا ہے، بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ بی بی فرماتی میں نے بتایا تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلے۔
چاچا کمر تھکے تھے نہیں نا؟ ہاں تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلے. حسن آگے بڑھے، نانا کو سلام کیا، جواب ملا، اجازت مانگی. حالات علماء، کیا اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کیا اجازت ہے بطول کی چادر میں داخل ہونے کے لیے حسن کو بھی محمد سے اجازت لینی؟ مقدر اس بندے دا جڑا نہیں بولیا، جڑا بندہ اوکھی ذاکری نہیں سندا، میں نے کیوں سندا؟ ہاں ہائے دری، نبی نے اجازت دی، قد اذنت لک، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. حسن بھی چادر کے نیچے آ گئے. بی بی فرماتی ہوئی تھی کچھ دیر، گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا. ناصر بھائی وجاہت سے پوچھئے گا، میں نے رضویہ میں جب یہ مصرع پڑھا تھا جو میں پڑھنے لگا ہوں، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شوکت صاحب کوئی بندہ نہیں بول سکتا تو نہ بولے، علیحدہ بات ہے، ورنہ جس کے پاس زبان ہے ناممکن ہے وہ اگلے مصرع پہ قافیہ نہ بولے. ہوئی تھی کچھ دیر، گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی. شاباش شاباش ہو چکوال، جیو پہاڑا لے آؤں، سارے بولو ہائے دری. جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر، جی بسم اللہ کر، تو آڈیا زندگی ہوں. ہائے دری ہوئی تھی کچھ دیر، تیری کیا بات، پھر پڑھ دوں، پھر پڑھ دوں، چلو ٹھیک. ہوئی تھی کچھ دیر، گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا. یہ میرے بزرگ عربی ادب سے آگاہ ہیں، ان سے پوچھئے گا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے کسی ایک زبان کی بات کو دوسری زبان میں کرنا، اور پھر کسی ایک بات کو بار بار کرنا. جملہ وہی ہے، سرکار حسن نے بھی وہی کہا، بادشاہ حسین نے بھی وہی کہا، یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانھا رایۃ جدی رسول اللہ. لفظ وہی ہیں، ترجمہ بدل رہا ہوں، اور منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں. ایک بندہ بولے میں ملتان تک راضی، حسین بولے فضا معطر ہے، لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہیں؟ سارے ہائے دری. حسین بولے فضا معطر ہے، لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا؟ بی بی نے فرمایا تمہارے نانا اور تمہارے بھیا وہ سامنے میری شاباش شاباش، جوانی ہے سلامت تمہاری، تمہاری عزت ہے سلامت رہے. سلام ہے اس بندے کو ناصر بھائی جو اس جملے پہ بولا ہے، تمہارے نانا اور تمہارے بھیا وہ سامنے میری چادر تلے. حسین آگے بڑھے، نانا کو جی مہربانی، جی وہ تسی، نانا کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اجازت مانگی. حل اتاذن لی ان ادخل معک، آئیے کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ. یا کیا حال ہے، خیر ہے، ٹھیک ہو؟ جی وہ پہ قاضی وسیم صاحب تشریف لے آئے، بس اب تک تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، باقی فیصلے قاضی کرے گا. ہاں ٹھیک ہے جی، میں سناؤں گا جی. چلے، بزرگ باپ کا بیٹا، مالک عزتیں دے، مالک نظر بد سے محفوظ فرمائے. کر لوں میں بات جو میں کر رہا تھا؟ ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا؟ تمہارے نانا اور تمہارے بھیا وہ سامنے چادر تلے. حسین آگے بڑھے، نانا کو سلام کیا، جواب ملا، اجازت مانگی. حال اتاذن ادخل معکما، کیا میں بھی اب دونوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے فرمایا قد اذنت لک یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت فرمانے والے. بولاؤ سر نہ ہلاؤ، زبان جو دی ہے اللہ نے تمہیں، پھر سر کیوں ہلاتے ہو؟ اے میری امت کی شفاعت فرمانے والے، میری طرف سے اجازت ہے.
آ جا۔ حسن چادر تلے، حسین چادر تلے۔ اب شہزادی روایت فرماتی پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا۔ سارے حیدری امین راز رب نواز بھائی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، قاضی وسیم سے لے کے اس آخری حلالی تک جسے علی کا معنی آتا ہے اسے علی کی قسم ہے مجھے اگلے مصرے پہ قیمت چاہیے، جسے علی کا معنی نہیں آتا وہ داد بالکل نہیں دے گا۔ بی بی فرماتی ہے پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا۔ شاباش شاباش۔ او میری پڑھے لکھی قوم، او پڑھے لکھے چہرے، جی خان زندگی ہوگی جی وہ پہ۔ پھر ایک لمحے حیدری، پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا، علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا۔ قاضی وسیم زندگی ہوگنی ایک گل میں پریکٹیکلی سمجھاواں نا تو میرا اپنا مزہ خراب ہوندہ۔ جب نور کی حدت اور شدت ضرورت سے زیادہ ہونا پھر اسے دیکھنے کے لیے ذرا یوں کرنا پڑتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 سکول گئے بولو حیدری۔ جب نور کی ایسے ہے نا جیسا حیدری، نور کی حدت اور شدت ضرورت سے زیادہ ہونا پھر اسے دیکھنے کے لیے ذرا یوں کرنا پڑتا ہے۔ شخصیت چھوٹی ہو تو اسے جواب دینے کے لیے سلام کے جواب میں علیہ السلام کافی ہے۔ شخصیت قابل احترام ہو تو اسے جواب دینے کے لیے ہاتھ ماتھے پہ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے میں بطول نے دونوں کام کیے۔ بی بی فرماتی علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیہ السلام میں نے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، جڑے بندے کوئی ادب دی ذاکری سن دیں جی بھائی جان، جی 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 سارے حیدری۔ کہا علیہ السلام میں نے، مسرتوں سے ولی کو دیکھا۔ پھر وہی جملہ ہے یا فاطمہ تو انی اشم عندک رایتن طیبتن کاننا رایت اخی وابن امی رسول اللہ۔ لفظ پھر علی کے وہی ہے، ترجمہ پھر بدل رہا ہوں اور ناقابل معافی ہوگا وہ بندہ جو ترجمہ سمجھ کے نہ بولا۔ علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے، کیا مصطفیٰ مکی ہیں؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی مہربانی میرا بزرگ تھوڑی نسل جیوے حیدری۔ تھک گئے ہو تو میں بس کروں مل کے حیدری۔ راضی ہو؟ تھوڑا حکم پورا ہو گیا۔ علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے، تساں زندہ باد، کیا مصطفیٰ مکی ہیں؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہ۔ بی بی فرماتی میں نے عرض کیا میرا بابا اور آپ کے بچے وہ سامنے چادر تھے۔ علی قریب آئے، سلام کیا، جواب ملا، اجازت باقی اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا قد اذن تو لک یا صاحب لیوائی، ہو میرا علم اٹھانے والا آ جا۔ دل کردہ میں تو انو دا دے قرآن دی قسم ایڈی سونی دا سارے سارے حیدری میرا علم اٹھانے والے آ جا۔ علی بھی چادر تلے۔ بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو نبی عالی نسب سے بولی، مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں؟ میں شہنشاہ عرب سے بولی، اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ اس انجمن میں جگہ آتا ہو، اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ شاعر پیو دا شاعر پتر وسیم تے میں بیت دی نظر پہ کردا وسیم جی ایک مصرع ویکھنا ہے، قافیہ ویکھنا ہے۔ میں بے سہاروں کے رب سے بولی، رسول بولے سلام تم پر
میں آج ختم الرسل نہ ہوتا کہ ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کول نہ. جڑے بندے بول سکتے ہو بولو حیدری. حیدری. جی میں پھر پڑھ دیتا. نعرہ رسالت، نعرہ کی ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے. حیدری. آؤ تمہیں مدینے لے چلو. چلتے ہو؟ میرے قلم کی انگلی پکڑو، میں تمہیں یہاں سے وہاں لے چلوں جہاں واقعہ ہو رہا ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دیے. ہم پانچوں چادر تلے آ گئے. میرے بابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیا. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حمتی لہمہم لہمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحضرنی ما یحضرنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم عدو لمن عادہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی والہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ کلمہ پڑھ کے اس عزت دار مجمع میں کہہ رہا ہوں پورے پنڈال کا ایک بندہ بولے میں سمجھوں گا میری محنت کی قیمت ہو گئی. علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول کر. ٹھیک میں راضی ہو گیا تو جیو میرا پتر بولنا کیڑی اوکھی گل ہے. حیدری. راضی ہو؟ چلو. بی بی فرماتی ہے ہم پانچوں چادر تلے آ گئے. میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر ججری ولا فلک جسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. پہاڑا لے ہوں تواڈیاں بیٹھکاں تے قتل دے مقدمے مکمے دن. آؤ میرے سوال دا جواب دیو. میں ویکھاں پہاڑا لے کتنی اچھی ذاکری سن سکدن. آؤ اگر علم سن سکدے ہوتے. بطول کہاں تشریف فرما ہے؟ اپنے گھر زمین پہ. اللہ کہاں بات کر رہا ہے؟ کم سے کم آسمان پہ. اور محمد کی بیٹی فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے شروع کر دی. ایسا نہیں لگتا جیسے بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں. ہائے 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 ہائے. مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، جیو میرے پتر، جیوندے رہو. ایسا نہیں لگتا جیسے بطول کے گھر کی دیواریں عرش سے ملتی ہیں؟ یا پھر یہ اختیارات ہیں بطول کے، بات آسمان پہ ہوتی ہے یہ زمین پہ. بولو لے جو رہے ہو سانس تو بولو. یہ زمین پہ سن لیتی ہے. ہاں آؤ فتویٰ لگاؤ، آؤ مجھے غالی کہو، مجھے کافر کہو، مجھے مشرک کہو، مگر ٹائم بناؤ. میں پہلے کہہ چکا ہوں سرپاک کا وقت بناؤ جب تمہارا جی کرے. 10 سفر سے 20 سفر تک میں شام کی ملکہ کے روزے پہ اشرا پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے علاوہ پورے محرم سفر میں جب تمہارا دل بنے تم وقت بناؤ. میں حدیث قصہ کی سند نہ لے آؤں تب میں تمہارا مجرم. ترجمہ غلط ہو سامنے لغت کی کتابیں رکھ کے ترجمہ کریں گے. ترجمہ غلط ہو تب میں تمہارا مجرم. اور اگر ویسے ہی مجھے کافر غالی مشرک کہنے کا شوق ہے تو بسم اللہ ضرور کہتے رہو. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. بزرگ و برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. نہ جس کے عقیدے میں میری بات نہ آئے بھلے آج بھی نہ سنے اور قبر تک نہ سنے. میں جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں بزرگ و برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمین بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا. غازی کی قسم میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے. نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا صبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے 5 تن. کہتے ہاتھ دا مالک علی بولے حیدری.
راضی رہنا. حیدری میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنج تن نہ ہوتے. عرش کی نوری اسمبلی میں معصوم کابینہ اکٹھی ہو گئی. گھٹن بڑی ہوندی ہے میں جدو چنگا لفظ آیا کرو نا تساں. عرش کی نوری اسمبلی میں معصوم کابینہ جمع ہو گئی. خمسہ 5 یہ لفظ تو پہلے بھی کہیں سنا ہے. خمسہ اسمبلی میں ڈسکس ہوتے ہیں نا مسائل. اسمبلی میں بات شروع ہو گئی. خمسہ 5 پہلے بھی کبھی سنا ہے. 5 عرصے بعد آج پھر اللہ نے کہا ہے 5. پہلے کس نے کہا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا ہاں وہ انسانوں کا ابا. وہ بندوں کا مشترکہ ابا. انسانیت کا پہلا باپ آدم جنت سے زمین چلا گیا. واپس آ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا آدم واپسی کیسی ہوئی؟ اس نے کہا میرا ذاتی مسئلہ ہے. جیسے بھی ہوئی تم کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا جن کے وسیلے سے تجھے معافی ملی ہے ان کے نام بتا دے. ہو سکتا ہے کبھی ہم میں سے بھی کسی کے پر ٹوٹ جائیں. ہو سکتا ہے کبھی ہم میں سے بھی کسی کے پر ٹوٹ جائیں. تو جن کے وسیلے سے تجھے معافی ملی ہے ان کے نام بتا. اس نے کہا جلدی میں ہوں 5 ہیں. میرے جانے کے بعد منتظر کو نہیں پکڑ لینا. امجد خان سے لڑائی نہیں کرنی بھئی یہ کتھوں پڑے ہے. مجھ سے پوچھنا. میں پڑھ رہا ہوں. میں 9 سفر کو آ رہا ہوں چکوال میں. سرپاک پڑھ رہا ہوں میں 2 بجے. جس بندے کی طبیعت بنے مجھ سے آ کے پوچھے میں نے کہاں سے پڑھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے جن کے وسیلے سے اس کی توبہ قبول ہوئی. آؤ گنو کاف لام میم الف تے. کلمات میں کل حرف 5. پنجتن میں کل 5. عربی گرامر میں کاف مذکر کے لیے، لام مذکر کے لیے، میم مذکر کے لیے، الف مذکر کے لیے، تے مؤنث کے لیے. کلمات میں کل حرف 5 4 مذکر 1 مؤنث. پنجتن میں مہربانی کرو جڑے سمجھ گئے ہو بولو. دل نوکھا پہ لگ جاؤ معذرت قبول کرو. وہ آخری بندہ بولے حیدری. کلمات میں کل حرف 5 4 مذکر 1 مؤنث. آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے پنجتن کے وسیلے سے. اب نوری اسمبلی میں ڈسکس شروع ہو گئی. اللہ والے 5 اور آدم والے 5 ایک ہی 5 تو نہیں. سب تو قیمتی جملہ ہی آئی تھی مجلس دا. اور دکھ لگا میں نے اس جوان تے جڑا سکول کالج گیا تے نہیں بولیا. ہاں اللہ والے 5 اور آدم والے 5 ایک ہی 5 تو نہیں. اب عاشقان اللہ سے کون پوچھے؟ سبحان اللہ جی. کیوں جان خان کمشنر سے بات نہیں ہوتی؟ ڈی پی او نہیں سنتا ہم غریب ہوگی. اللہ سے کون پوچھے بھئی اللہ والے 5 اور آدم والے 5 ایک ہی 5 تو نہیں. فرشتوں نے میکائیل سے کہا تو کائنات میں رزق بانٹتا ہے جا پوچھ کے آئیے کون ہے. اس نے کہا میرا اپنا دانا پانی بند کرا ہوگا. ہائے 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 ہائے. ہے کوئی بندہ جو ذاکری میں نفاست پسند کرتا ہو؟ اسرائیل سے کہا تو کائنات کی روحیں قبض کرتا ہے جا پوچھ کے آئیے کون ہے. اس نے کہا میری اپنی جان نکل جائے گی. جبرائیل سے کہا تو حسین کا پرانا نوکر ہے جا پوچھ کے آئے. ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکسا. ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا پالنے والی یہ چادر تلے کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ. نبوت کی اہل بیت ہیں رسالت کا خزانہ ہے. اس نے کہا میرے اللہ اس اسمبلی میں میری بڑی عزت ہے. اس اسمبلی میں میں ناظم اعلیٰ ہوں. اب بولو اس اسمبلی میں میرا بڑا احترام ہے. اس اسمبلی کا میں ناظم اعلیٰ ہوں. اس اسمبلی میں رہنے والے لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں. میرے اللہ تیری بڑی مہربانی. ڈیٹیل بتا دے تفصیل بتا دے ایک ایک نام بتا دے. فرمایا اچھا تفصیل چاہیے تو پھر ایک ایک نام نہیں بتاتا. ایک ایسا نام بتا رہا ہوں جو سب کی پہچان ہے. ہم فاطمہ تو ختم میرے سے دی مجلس. میں بڑا راضی امجد بھائی تھوڑا نہیں پتا منتظر 14 دی قسم میں اس مجمع سے بڑا راضی ہوں. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ ہے اس کا بابا ہے. فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے. فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں. جاگو اب پہاڑ والے ہوں جاؤ عربی جاننے والوں کے سروں پہ قرآن رکھو. واحد مؤنث غائب کی ضمیر استعمال کی اللہ نے. فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اور ضمیر کو وہ سمجھتا ہے جس کے پاس ضمیر ہو.
چند سرگودیوں اتنے تک آ گئے ہیں تے جے میری مدد کریں تو ایک جملہ میرے منہ تے آ گیا ہے ہے اوکھا تے دل میرا بڑا کرتا پہ میں وہ جملہ پڑھی جاؤں. اللہ کی اس کائنات میں جتنی زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں, جتنی زبانیں, ہر 12 کلومیٹر کے بعد زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے. کم سے کم 2780 زبانیں اس وقت اس دنیا میں بولی جا رہی ہیں. ہر 12 کلومیٹر کے بعد زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے, زبان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. 2-4 لفظ ہر 12 میل کے بعد نئے آ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ 180 زبانیں تو پاکستان میں بولی جا رہی ہیں کم سے کم. سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ دنیا کی ہر زبان میں واحد اور جمع کا قانون یہ ہے, ایک ہو تو واحد, ایک سے زیادہ ہو تو جمع, ختم. یہ کپڑا واحد, کپڑے جمع, کتاب واحد, کتابیں جمع. دنیا کی اکیلی زبان ہے عربی جس میں ایک ہو تو واحد, 2 ہو تو تثنیہ, 3 یا اس سے زیادہ ہو تو جمع. عربی زبان میں ایک بیٹا ہو تو اسے کہتے ہیں ابن, 2 ہو تو کہتے ہیں ابنان, 3 یا اس سے زیادہ ہو تو کہتے ہیں بنون یا بنین. یہ حالت ہے رفی نسبی جری, یہ علیحدہ باس ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بیٹا ہو تو ابنن بیٹا, 2 ہو تو ابنان 2 بیٹے. چادر میں ہیں بطول کے 2 بیٹے. اور تعارف وہ کرا رہا ہے جو گرامر کا بھی رب ہے. چلے جاؤ اٹھ کے وقت میرے بعد آسان آسان داکری میرا ویر سنے سی, میرے تو چنگا پڑھتا ہے. حیدری تعارف وہ کرا رہا ہے جو لینگویج کا بھی اللہ ہے, جو گرامر کا بھی رب ہے. تعارف بنتا ہوں فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبناہا. فاطمہ ہے, اس کا بابا ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے 2 بیٹے. جب بیٹھے 2 ہیں, صیغہ موجود ہے, اللہ فرماتا ہے وَبَنُوہا, نون اعرابی ہے, اضافت کے لیے گر گیا. اس کے ڈھیر سارے بیٹے ہیں. وسیم 1 منٹ سیر جامیں, 1 منٹ سیر جامیں میری جان, با مک گئی میری مجلس. میں نے کہا مالک یہ چادر کے نیچے 2 بیٹھے ہیں, عربی زبان میں گنجائش بھی ہے, پھر بھی تو کہہ رہا وَبَنُوہا, اس کے ڈھیر سارے بیٹے ہیں, جمع کا صیغہ کیوں جب ہیں 2؟ اللہ فرماتا ہے تو جانتا نہیں, 1 1 ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. نظر 2 آ رہے ہیں, حسن سے لے کے مہدی, بولو حسن سے لے کے مہدی تک. مہربانی زندگی ہونی, سارے چادر تلے بیٹھے ہوئے ہیں. قانون یہی ہے تعارف کا. جب شخصیتیں 5 6 7 8 10 بیٹھی ہوں تو سب سے بڑی شخصیت سے تعارف ہوتا ہے. تعارف بنتا ہے یہ محمد ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ علی ہے, یہ اس کی زوجہ ہے. اللہ فرما رہا ہوں فاطمہ تو. میں نے کہا مالک یہ کیا, جب تعارف ہو رہا ہے تو محمد کے نام سے یا علی کے نام سے کرا. اللہ فرماتا تو نہیں جانتا. میں نے پیچھے کہا ہم اہل بیت النبوت ہے, یہ نبوت کی اہل بیت ہیں. جان بوجھ کے تعارف بطول کے نام سے کرا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کسا کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے, یہ ان کا بابا خدا تعارف کرا رہا ہے, یہ ان کا شوہر, یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے, اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے. وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے, وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار. یہ ہاتھ دا مالک علی, یہ بولے حیدری. خبردار, اہل بیت کا تعین کرتے وقت رشتہ رسول کا نہیں دیکھنا, رشتہ بطول کا دیکھنا. 2 بار آیا ہے حدیث قصہ کے اس مرحلے میں جبرائیل. پہلی بار آیت تطہیر لے کے آیا, واپس گیا, ثم نزلہ, پھر جبرائیل نازل ہوا. محمد کو اللہ کا سامان دیا, سلام کے بعد کچھ سامان دیا. جانتے تھے نبی یہ کیا ہے. وضاحت غم کے لیے پوچھا ما ھذا جبرائیل, جبرائیل کیا لائے ہو؟ اس نے کہا ھذا کفن وکافور من الجنت. ہے کو بندہ ڈرومن آیا ویلی دیاں دھیاں 3 یا 4 منٹ میں پڑھنا ہے. ھذا کفن وکافور من الجنت, یہ جنت کا کفن ہے, جنت کا کافر ہے. اپنے اپنے اجزاء ہیں پڑھنے کے. میں جہاں پڑھا کرتا ہوں چودھری ناصر حسین کی قسم, چاچا قمر وہاں مجلس ہو جاتی اس جملے پہ, جنت کا کفن ہے,
जन्नत का काफूर है। अल्लाह फरमा रहे कसम हो अला खमसतन, इसके 5 टुकड़े कर दो। हिस्सतुन लक, एक टुकड़ा आपका है। हिस्सतुन ले अली, एक टुकड़ा अली को दे दो। हिस्सतुन ले फातिमा, एक टुकड़ा अकेली बेटी को दे दो। जेड़े बंदे हाय कर सकते हो थोड़ी मिन्नत है, अगले जुमले ते हाय करे है। जेड़े ना कर सकते थोड़ा अपना मुकद्दर, एक टुकड़ा आपका है, एक अली का, एक बतूल का। हिस्सा तैन लिल हसन, 2 टुकड़े हसन के। शाला धियां दा पर्दा होना। वाह वाह, इतना ही पढ़ना ही मैं। तेरी आँखां सलामत रानो मेरा पुत्र, सलाम है थोड़े में यार। कदा न रो में भाई अमजद, हुसैन राजी होगी। एक टुकड़ा आपका, एक अली का, एक बतूल का, 2 हसन के। मोहम्मद ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए। एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बतूल को दे दिया, 2 हसन को दे दिए। अगर मेरिया धियां बहना मेरे सुनदियां बैठियां तो जुमला मैं उन्होंने वास्ते पढ़दा पिया, मर्द रोवो तो मेहरबानी है, न रोवो तो गिला कोई नहीं। मोहम्मद ने एक टुकड़ा खुद रख लिया, एक अली को दिया, एक बतूल को दिया, 2 हसन को दिया। चकवाल ले पहाड़ ले, कफन भी ख़त्म, काफूर भी ख़त्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा। है को बंदा जो आशिक होवे मसाहब दा, उच्चा रोना कर, उच्चा उच्चा रोना कर। धियां अली दियां पसंद करदियां उच्चा रोना। कफन भी जी मैं नौकर ना थोड़ा, सलाम है थोड़े इस गिरिए। कफन भी ख़त्म, काफूर भी ख़त्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा। एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए। तड़पती हुई बतूल आगे बढ़ी, बाप के सीने पे सर रख के कहा, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ ही लगता। शाला धियां दा पर्दा हुई। बाबा आपने लिए रख लिया, अली को दे दिया, बतूल को दे दिया, हसन को 2 दे दिए, मेरे हुसैन को एक भी नहीं दिया। मेरे हुसैन को एक भी नहीं दिया। मिन्नत कीती कोई नहीं पूरी जिंदगी दे विच, मिंबर ते वादा पे करना, तेन समझ आ गई तैं बेसाख्ता है करनी है। बेटी का सर चुम के मोहम्मद ने कहा, बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे। हाय बदनसीब नहीं हो बंदा जेदे कोल हाथ हाई ते सीने तेरी मारिया। बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गुस्ल दे। कदा न रोवे भाई मुंतज़िर, हुसैन राजी होगी। कफन उसे देते हैं जिसे कोई गुस्ल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना कोई तेरे बच्चे को गुस्ल देने वाला, ना काफूर देने वाला, ना कफन देने वाला, ना दफन करने वाला, ना जनाजा पढ़ाने वाला, ना कब्र में उतारने वाला, ना कब्र बनाने वाला। खड़ी हो गई बतूल, बाप के सामने खड़े होकर कहा, बाबा आप कभी कभी मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, प्यार करते करते हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन की गर्दन चूमते थे, मैं समझती थी लाड कर रहे हैं। कभी कभी आप फरमाते थे हसन अमीर है हुसैन गरीब है, मैं समझती थी लाड कर रहे हैं। बाबा मुझे आज यकीन हो गया, हसन अमीर है हुसैन गरीब है। अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं दिया। मिंबर पे हुक्म दे रहा हूं, जो बंदा इस जुमले पे मातम न कर सके, ज़ुहरैन पढ़ के हुसैन से माफी मांग ले। थोड़े से हुसैन ने माँ के मुंह से सुना हसन अमीर है हुसैन गरीब है, इमामा उतार के घर के सेन में फेंका। अपने आप से कह रहे हैं, मैं गरीब हूं, मुझे गुस्ल कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूं, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूं, मुझे दफन कोई नहीं करेगा, मैं गरीब हूं, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा, मैं गरीब हूं, मुझे काफूर मातम मातम, मैं गरीब हूं, मुझे काफूर कोई नहीं देगा। हुसैन अपने आप से कह रहा था मैं गरीब हूं। 1000 सलाम करूं अल्लामा हसन ज़ैदी मरहूम को। ज़ैदी साहब किबला ने फरमाया, ज़ैनब देख रही थी, भाई के करीब आई, दामन में हाथ डाल के थी, हुसैन रोना, ये सारे सरदार हैं, हम दोनों गरीब हैं, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कैदिन हूँ। हुसैन घबराना, मैं वादा करती हूँ जिस दिन तुझे कफन की जरूरत पड़ी ना और तेरे पास कफन ना हुआ, मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। और शियो चादर का लफ्ज आया, हुसैन ने हाथ उठाए, कहा ज़ैनब दुआ मांग, अल्लाह करे जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास। शाबाश शाबाश, 1.5 मिनट और पढ़ना। दुआ मांग जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो। इतनी सी थी ज़ैनब, खत्म हो गई मजलिस। ज़ैनब के जहन में बैठ गई, अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए, एक अमीर है एक गरीब है। हसन अमीर कदा न रोवे, ए अक सलामत रवी। हसन अमीर है हुसैन गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, अली की बेटी सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई।
میری شہزادی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے 31 برس بعد باپ مسجد میں شہید ہو گیا میری شہزادی سوچتی رہی حسن امیر ہے کدا نہ رو حسن امیر ہے حسین غریب ہے پھر 10 سال کے بعد حسن کو زہر مل گیا میری شہزادی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسین حسن کا جنازہ لے کے چلا زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے یار علاقے کے چکوال کے زدار بھی بیٹھے ہو سردار بھی بیٹھے ہوئے ہو سرداروں کے ہاں میں نے جنازے دیکھے ہیں جنازہ گھر سے نکلتا ہے رعایا میں سے کوئی پھول لے آتا ہے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے کوئی پانی لے آتا ہے کوئی قرآن لے آتا ہے کائنات کا پہلا سردار ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا کوئی پتھر لے آیا کوئی تیر لے آیا کوئی تلوار لے آیا کوئی خنجر پتھر کے بنے ہوئے ہو کوئی خنجر لے آیا 700 تیر کمان سے نکلا 70 حسن کے جنازے میں لگے 7 حسن کی گردن میں لگے تیروں بھرا جنازہ لے کے حسین واپس آیا نہ کر سکو ماتم تمہارا مقدر زینب کی نگاہیں حسن کے جنازے میں پڑی چادر اتاری بال کھولے تڑپ کے آگے بڑھی حسین کو سینے لگایا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا فضا آگے بڑھی زینب خیر تو ہے جنازہ حسن کا آیا ہوا ہے تو حسین کو چوم رہی ہے چیخ نکلی علی کی بیٹی کی کہا اماں 40 سال سے سوچ رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے اماں میرے امیر کے جنازے کا یہ نہیں آتا ماتم ہم نہیں آتا تجھے ماتم اماں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ اللہ جانے ماتم اماں میرے امیر کی یہ حالت ہے اللہ جانے حسین سیعلم الذین